مجھے ایک اور حدیث یاد آ گئی، کیونکہ ان محفلوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سینے میں جو حضور کی محبت کے اوپر جو ڈسٹ پڑ گئی ہو اس کو جھاڑا جائے۔ جس طرح گھروں کو آپ جھاڑتے ہیں، دکانوں کو جھاڑتے ہیں، بستر کو جھاڑتے ہیں، 24 گھنٹوں کے بعد ڈسٹ پڑ گئی ہے، اسی طریقے سے جب ہم دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوتے ہیں تو ہمارے ایمان پر دنیا کی ڈسٹ پڑ جاتی ہے، اور ایمان سے اس دنیا کے ڈسٹ کو جھاڑنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آؤ مصطفیٰ کا ذکر کرو۔ جب حضور کا ذکر کرو گے تو ڈسٹ جھڑ جائے گی دنیا کی۔ یہاں ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے باہر تشریف لے گئے تو سامنے سے ایک گھوڑے کو دیکھا، آپ کو پسند آ گیا، کیونکہ گھوڑا سفری سواری بھی تھا اور جنگی سواری بھی تھا۔ تو حضور نے دیکھا کہ یہ تکڑا اچھا گھوڑا ہے، آپ نے اسے بات کی اور خرید لیا۔ خرید کے آپ نے فرمایا میرے پاس اس کا ثمن، اس کا پیسہ، اس کا معاوضہ نہیں، آؤ مسجد نبوی میں تمہیں جا کے دیتا ہوں۔ اب حضور آگے اور وہ یہودی تھا گھوڑے کا مالک، وہ گھوڑے کی باگ پکڑ کے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد حضور کو آواز دیتا ہے، کیا آواز دے کے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر پیسے دینے ہیں تو یہیں دو مجھے، نہیں تو میں گھوڑا نہیں دیتا تمہیں۔ میرے آقا نے فرمایا تیرا میرا سودا ہو گیا ہے، یہ گھوڑا تمہیں دینا ہوگا، کیونکہ کسی نے اس سے زیادہ قیمت پر اس کو آواز دے دی تھی۔ اس نے سوچا کہ چلو بہانہ ہے، میں حضور سے بات کر لوں اور واپس چلا جاؤں اور گھوڑا اس سے زیادہ قیمت پر بیچ دوں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ بھائی نہیں بیچنا چاہتا تو صاف کہہ کہ نہیں بیچنا چاہتا، یہ کیا بہانہ کہ یہیں پیسے دو مجھے۔ فرمایا میں نے تجھے کہا تھا چل مسجد نبوی میں تجھے وہاں جا کے اس کے پیسے دوں گا۔ فرمایا ہاں کہا تھا۔ فرمایا چلو پھر۔ اب حضور اس کو کہتے ہیں چلو، وہ کہتے ہیں میں نے نہیں جانا۔ پھر اس نے ایک بہانہ کیا۔ بہانہ کیا کیا؟ اس نے کہا کہ میرا اور آپ کا کوئی سودا ہی نہیں ہوا۔ میرے آقا نے فرمایا سودا ہوا ہے تمہارا میرا۔ وہ بڑا قانون دان تھا نا، بڑا وکیل تھا وہ۔ اس نے کہا کہ اگر سودا ہوا ہے تو کوئی گواہ لے کر آؤ۔ اس کو پتہ تھا کہ جب بات ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اس یہودی جو گھوڑے کا مالک تھا اس کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں تھا۔ اب صحابہ کرام کھڑے ہیں، سارے دیکھ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں گواہ لاؤ۔ میرے آقا خاموش ہے۔ ایک صحابی حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں اور بڑھ کے کہتے ہیں کہ تم کس چیز کی گواہی مانگ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے گھوڑا بیچا اور انہوں نے خریدا، اس کی گواہی مانگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میرے آقا نے گھوڑا خریدا اور تو نے بیچا۔ اب وہ یہودی چپ ہو گیا، اب ساتھ ساتھ جا رہا ہے۔ حضور نے رقم اٹھائی، اسے دی اور گھوڑا رکھ لیا۔ بعد میں صحابہ کرام بیٹھے تھے، میرے آقا نے پوچھا اے میرے صحابی تو سودے کے وقت تھا تو نے کیسے گواہی دے دی؟ اس نے کیا ایمان افروز جواب دیا۔ اگر آج اس تقریر میں اس حدیث کو یاد کر لیں تو کبھی بھی آپ کے ذہن سے حضور کی عظمت نہیں ختم ہوگی۔ اللہ اکبر۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا گواہی دی کہ آپ نے گھوڑا خریدا، اس نے بیچا۔ کہا حضور یہ تو چھوٹی گواہی ہے، آپ نے ہمیں زمین پر بیٹھ کے کہا کہ لا مکانوں میں خدا ہے، ہم نے کہا اشہد، ہم گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جنت ہے، ہم نے نہیں دیکھی پھر بھی ہم کہتے ہیں گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا جہنم ہے، ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا پوخرات ہے، ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ آپ نے کہا حوض کوثر ہے، ہم نے کہا گواہی دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ جب اتنی بڑی بڑی باتوں میں ہم نے بن دیکھے بن سنے گواہی دے دی ہے، یہ تو بات ہی چھوٹی سی تھی، اور اس میں نے گواہی اس لیے دی ہے کہ اس میں آپ کی عظمت کا سوال تھا۔ نعرہ تکبیر،
نعرہ تکبیر